میں نے دیکھا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ پتہ نہیں، آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتی ہیں آپ کو استاد یا مینٹور، مجھے یا لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ ان کو ٹرین کر رہے ہیں یا آپ کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے. تو اس وقت جو کچھ وہ چل رہا ہے، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک حد سے زیادہ تشہیر ہے ان کی. مثال کے طور پہ اگر وہ عمرے پہ گئی ہیں تو جس طرح سے ان کی ویڈیوز آئیں، آپ اس جو ڈائنامکس ہے اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں سہیل، پہلی بات یہ ہے کہ نہ میں ان کا مینٹور ہوں نہ میں ان کا استاد ہوں. ٹھیک، انہیں اپنے گھر سے بہت اچھی تربیت ملی ہے. ان کے دادا بڑے آدمی تھے، ان کی والدہ بہت بڑی خاتون تھیں، ان کے والد خود موجود ہیں، ان کے چچا بھی ہیں، بالکل ہیں، ان کے چچا بھی ہیں. تو جہاں تک ان کی یہ میڈیا کمپینز وغیرہ کا ہے، مجھے جو لوگ کرتے ہیں یہ، میں کسی کے کام میں مداخلت کرنا اچھا نہیں سمجھتا، تو میں کسی کے کام میں مداخلت بھی نہیں کرتا. اور اگر مجھے اس پہ کوئی ریزرویشنز بھی ہوں گی تو وہ میں آپ کے پروگرام میں تو نہیں کہوں گا. میں ان بچوں کے سامنے ان بچوں کو سمجھانے کی کوشش کروں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو یہ عمران خان بھی اسی طرح سے آئے تھے، اس سٹائل کو کیسے سمجھتے ہیں؟ یعنی مریم نواز صاحبہ کو آپ سائڈ پر رکھ دیں. میرا خیال ہے کہ دیکھیے، مریم کے کام جو ہیں انہوں نے مریم کو زیادہ عزت دی ہے، اور کسی بھی میڈیا تشہیر سے پہلے لوگوں نے مریم کے کاموں کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا. اور آج بھی مریم اپنے کاموں کی وجہ سے جانی جاتی، وہ کسان کارڈ کی وجہ سے جانی جاتی، وہ اسکالرشپس دینے کی وجہ سے جانی جاتی، وہ دوائیاں مفت گھروں میں پہنچانے کی وجہ سے جانی جاتی، وہ ایک ہمدرد وزیر اعلیٰ کے طور پر، ایک انرجیٹک وزیر اعلیٰ کے طور پر جانی جاتی. تو ان کے جو کام انہوں نے کیے ہیں، جو انیشیٹو انہوں نے لیے ہیں، روٹی کی قیمت کو نہ بڑھنے دینا، اس کی وجہ سے وہ جانی جاتی ہیں. رمضان کے مہینے میں یہ ان کا ذہن اچھی تجاویز ڈھونڈتا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ لوگوں کو آٹا، چینی، گھی کا ڈبہ رمضان میں مدد کے طور پر دیا جاتا تھا. یہ مریم تھی نا جس نے سوچا کہ اس میں تو بہت سارا پیسہ جو ہے وہ پیکنگ پہ لگ جاتا ہے، بہت سارا سامان پہنچانے پر لگتا ہے، بہت سارا پیسہ لوگ کچھ خریداری میں ادھر ادھر کر دیتے ہوں گے، تو میں یہی پیسہ نقد لوگوں کے ہاتھ میں کیوں نہ پکڑا دوں، وہ چل کے اپنی چیزیں خود خرید لیں گے. تو وہ تخلیقی ذہن بھی رکھتی ہیں، تو یہ اس طرح کے فیصلے وہ کرتی ہیں. جتنے منصوبوں کا اعلان کیا انہوں نے، ان چیزوں کی وجہ سے وہ جانی جاتی ہیں. یہ جتنے منصوبوں کا اعلان کیا، یہ ایسے لگا جیسے پہلے سے تیاری تھی، سارا روڈ میپ تھا، یا یہ انن فنن ہوا سارا جس طرح ماحول بنا ہے منصوبوں کا؟ دونوں باتیں ہیں اس میں. اچھا، ایک تو یہ کہ جب وہ اپنی عدالتوں کے مقدمے بھی بھگتنے جاتی تھیں نا، تو مجھے یاد ہے کہ اگر کبھی کسی جگہ سے سڑک سے گزرتے ہوئے گند نظر آتا تھا تو ضرور کہتی تھی کہ یہ ہمارے شہر لاہور کے علاوہ جو ہمارے شہر ہیں اور ہمارے دیہات قصبات میں ہم اپنی کبھی سیاست کے لیے جلسے جلوس کے لیے جاتے تھے، تو جب وہ گند کو دیکھتی تھیں تو اس خواہش کا اظہار ضرور کرتی تھیں کہ ہم اپنے دیہاتوں کو بھی صاف کریں، اپنے قصبات کو بھی صاف کریں. یہ ان کے ذہن میں اس طرح کی باتیں تھیں. تعلیم کے بارے میں، صحت کے بارے میں، صحت سے ان کا تعلق رہا ہے. جب وہ ابھی پڑھتی تھیں تو جو ان کے دادا تھے انہوں نے شریف میڈیکل کمپلیکس میں ان کی ذمہ داریاں لگائی ہوئی تھی. شریف میڈیکل کمپلیکس میں جو اسکول ہے بچوں کا، اس کی دیکھ بھال بھی وہ کرتی تھی. اچھا، تو شریف میڈیکل کمپلیکس کی وجہ سے اور ان ذمہ داریوں کی وجہ سے انہیں بہت سارا صحت کے بارے میں اور نالج ان کا تھا. ابھی بھی ان کا نالج ہے اس میں. خود پھر میڈیکل کی اسٹوڈنٹ بھی رہیں وہ. تو یہ کچھ چیزیں تو پہلے سے ان کے ذہن میں تھیں. کچھ چیف منسٹر بننے کے بعد جو مسائل روز ان کے سامنے آتے ہیں، خاص طور پر میڈیا بھی بہت سی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور وہ میڈیا پہ جو تنقید ہوتی ہے ان پہ وہ اس کو پازیٹیو لیتی ہیں. وہ تنقید کے نتیجے میں میٹنگ بلاتی ہیں اور اس کے بعد اس کا حل ڈھونڈتی ہیں، پھر اس پر کام شروع کر دیتی ہیں.
اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میری تنقید کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ میں اس ایشو کو ریزالو کر دوں جس کی وجہ سے مجھ پر تنقید کی جا رہی ہے.